صرف لبیک کا نعرہ لگانے سے لبیک یا رسول اللہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی باتیں کرنے سے کوئی نظام آ جاتا ہے، نظام لانے سے نظام آتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ وہ اگر وہ دوسرے علماء کی یا مشائخ کی انسلٹ کریں گے، غیبتیں کریں گے، انہیں باتیں کریں گے، تو وہ نظام مصطفیٰ پہ عمل کر رہے ہیں، وہ نظام مصطفیٰ لا سکتے ہیں؟ نظام مصطفیٰ صرف دینداروں کو ووٹ دینے سے ہی نہیں آئے گا، دین کو تخت پہ لانے کا مقصد اور نظام اس طرح سے پورا ہوگا کہ آپ اپنے خود کی ذات سے شروع کریں، نظام کو بدلنا خود کی ذات سے شروع کریں، جو فرمان مصطفیٰ ہے اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں، پھر دوسروں تک اس کی خوشبو پہنچائیں، پھر تخت پہ آئے گا۔ کسی بندے کے آنے سے نہیں تخت پہ آئے گا، بلکہ عمل سے تخت پہ آئے گا۔ خود میں جب آپ وہ چیزیں پیدا کریں گے تو پھر آئے گا۔ آپ تو جو بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے نہیں ہاتھ اٹھا رہا، نہ جانے وہ دل و جان سے کتنے ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہے، تو آپ کے خیال میں آپ وہ بندہ فارغ ہے، وہ بندہ دین پہ نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جنہیں خود آپ کو بدلنا ہوگا، اور کوئی بھی نظام جو ہے وہ تبھی لاگو ہوتا ہے اور تبھی بڑھتا ہے اور تبھی اس نظام کی چرچا ہوتی ہے جب وہ آپ کی اپنی ذات سے چھل کے ظاہر ہو۔ دین آج بھی تخت پہ ہی ہے، کل بھی تخت پہ تھا اور تخت پہ رہے گا۔ آپ سلطنت سے باہر گزر گئے ہیں، خود کو ویسا کیجئے جو نظام مصطفیٰ کا دائرہ کار ہے، اس کے اندر رہیے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، آئینی لحاظ سے، سوچ کے اعتبار سے، اپنی فکر سے، اور جس کسی کو اس بات سے تکلیف ہے نا کہ علماء یا مشائخ گاڑیوں پہ چڑھ گئے اور پرزور استقبال کروا لیا، تو اس شخص کو اس بات پہ تکلیف کیوں نہیں ہوئی کہ ایک کوٹھے کی طرف جانے والا، کلب میں جانے والا بڑی فارچونر پہ آیا، کلب میں جانے والا، شراب بیچنے والا، شراب پینے والا ایک بڑی گاڑی میں بیٹھ گیا، بڑے بنگلے میں اتراتا ہے، اس کو اس بات کی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور کوئی بندہ حضور کی بات کرے اور حضور کے دین سے عزت حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے رزق سے برکت حاصل کرے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر وہ ان سے استفادہ کرے، تو اس شخص پہ اعتراض آ گیا۔ اس اندھے شخص کو یہ نظر کیوں نہیں آیا کہ ایک وہ شخص جو آپ کے معاشرے کو خراب کر رہا ہے، وہ تو عیش و عشرت میں پھر رہا ہے، تم اس سے منہ موڑ کے اور کہہ رہے ہو کہ ٹھیک ہے یہ اس کا معاملہ ہے۔ اور جس بندے نے معاشرے کو درست کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اس پر برکتیں اور نعمتیں نشاور کی، اس کسی کو اس چیز سے بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور جتنا دیندار طبقہ ہے اسے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تم سمجھو کہ اس کا حلیہ میرے جیسا نہیں، اس کی صورت میرے جیسی نہیں، تو یہ کمتر اور کمزور ہے، اسے پیچھے چھوڑو، تو یہ تمہارے لیے نادانی ہے۔ یہ تمہارا حلیہ اور تمہارا یہ جو بھی تم نے دین کا لبادہ اڑا تمہارے لیے عذاب بن جائے گا، خواہ وہ کوئی پیر ہو یا خواہ وہ کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو یا کسی تنظیم کا امام ہو۔ صورتوں کو مت دیکھو، لباسوں کو مت دیکھو، اپنے کردار سے وہ چیز اور وہ خوشبو لوگوں کو دو کہ تمہارے کردار کو دیکھ کے وہ نظام مصطفیٰ میں شامل ہو، پھر نظام مصطفیٰ میں شامل ہو تو پھر ان کی سیرت، پہلے ان کی سیرت حضور کی سیرت کے مطابق ہو اور پھر ان کی صورت خود بخود ہی بدل کے حضور کی برابر آ جائے گی، حضور کی صورت کی طرف آ جائے گی، حضور کی شریعت کی طرف آ جائے گی۔ تو دیکھنے والے کو تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک مبلغ ہے، ایک پیر ہے، ایک مرشد ہے، ایک بابا ہے یا عالم ہے، تو وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن وہیں پہ ایک ان کا ماننے والا، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، وہ کیسی سادگی کی زندگی گزار رہا ہے، یعنی وہ ایک عمل کرنے والا۔ تو جب آپ خود عمل کرنے والے بن جائیں گے، عامل بن جائیں گے، تو آپ میں سادگی آ جائے گی، اور اس سادگی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں عطا فرمائے گا، رحمتیں عطا فرمائے گا، وہ ان گنت ہوں گی۔ اپنے آپ کو درست کریں گے تو خود بخود آپ کے حکمران بھی درست ہو جائیں گے، اور جب تک آپ اپنے آپ کو درست نہیں کرتے تب تک آپ کے حکمران جو ہیں وہ بھی آپ پہ درست نہیں آ سکتے۔ حکومتوں کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو دراصل ہم ہی لوگوں کا ہے۔ رہی بات کھڑے ہونے کی، تو کھڑے ہونے کے لیے وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے، جو دین کی بات کرے، جو عمل کرے، عمل کروائے اور عمل کو تخت پہ لے کے آئے، ہمارے لیے وہی ہے۔ ہم اس کے ساتھ لبیک کہیں گے، اور لبیک اللہ اور اس کے رسول کو کہیں گے۔ اور جس نے لبیک کہنا ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کہے، اور جس نے ووٹ دینا ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے اور حق سچ کے لیے ہی ووٹ دے۔ اس کا تعلق نہ ہی کسی فرقے سے ہے، نہ ہی کسی جماعت سے ہے، نہ کسی سیاسی پارٹی سے ہے۔ جو بندہ عمل میں ہے اور عمل بھی اللہ اور اس کے رسول، قرآن حکیم، انسانیت اور حقیقی طریقے سے وہ کر رہا ہے، اسی کے لیے، نہ کہ دوسرے کے لیے۔ لبیکہ کا مطلب ہے حاضر ہونا، موجود ہونا، اپنی جان سے، تن سے، من سے، ایمان سے، ہر چیز سے۔ اور دیکھنا تو یہ ہے کہ آپ کس کے لیے حاضر ہو۔ پہلے آپ خود حاضر ہو جاؤ، پھر جو حاضر ہیں ان میں شامل ہو جاؤ گے، اور پھر خود بخود سارا کچھ آپ کے لیے، سارا نظام حاضر ہو جائے گا۔ اور جب تک آپ اپنی جان، مال، تن، من، دھن، ہر چیز سے زیادہ افضل نہیں سمجھ لیتے، محبوب کو سب سے اوپر نہیں سمجھ لیتے، تب تک نہ کامل ایمان والے ہو سکتے ہیں، نہ کامل عشق والے ہو سکتے ہیں، نہ کامل نظام والے ہو سکتے ہیں، نہ کامل پارٹی والے ہو سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتے۔ اور جب آپ ایسے کامل ایمان والے ہو جائیں گے
اور ہر چیز حاضر کرنے والے ہو جائیں گے، پیش کرنے والے ہو جائیں گے، دوسروں کے لیے وقف ہو جائیں گے، محبوب کے لیے وقف ہو جائیں گے، محبوب کی خاطر دوسروں کے لیے وقف ہو جائیں گے، تو خود بخود آپ کو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں میں شامل کر دے گا۔ اس لیے پارٹیز کی بات تو بالکل بھی نہیں کرو۔ ہمارے ہاں دو ہی گروہ ہیں، دو ہی پارٹی ہیں، ایک حق والی، ایک باطل والی۔ بس حق والوں کے ساتھ شامل رہو، حق پہ چلو، حق کی بات کرو، حق کھاؤ، حق پیو، حق کھلاؤ، اور حق کی دعوت دو، اور حق کے ساتھ چلو، اور حق والوں میں شامل رہو تاکہ حق والا تمہیں حق کر دے۔